نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھا دیے ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ پچھلی آیت پاک میں اللہ کی وحدانیت اور بت پرستی کی برائی پر عقلی دلائل بیان ہوئے تھے۔ هو الذی خلق السماوات والارض۔ اب یہی دونوں چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات آپ کی تعلیمات سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے کچھ واقعات کو بیان کر کے مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت احترام کرتے تھے، اور مشرکین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، بلکہ اپنے ابراہیمی ہونے پر وہ فخر کرتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے کچھ واقعات بیان کر کے انہیں دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ اور یاد کرو یعنی محبوب آپ انہیں حضرت ابراہیم کے واقعات و قصہ یاد دلائیے کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تم خدا کو کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابھی ہی آزر، اس پہ کلام ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ تو کیا حضرت ابراہیم کے باپ معاذ اللہ بت پرست تھے؟ اگر ایسا ہو تو پھر حضرت ابراہیم کی نسل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور نے تو فرمایا کہ مجھے میرے رب نے پاک پٹھوں سے پاک شکم میں منتقل کیا ہے، اور حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے حضور کے باپ دادا ہیں وہ سب موحد مومن تھے۔ تو اگر حضرت ابراہیم کے باپ آزر ہوں تو یہ تو بت پرست و کافر تھے، تو پھر کیا اس میں حکمت ہے کہ یہاں ابراہیم کے باپ کو آزر کہا گیا، آزر کو ابراہیم کا باپ کہا گیا، جبکہ آزر تو بت پرست ہے؟ سنیے، عربی زبان میں باپ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، والد اور اب۔ اسی سے ہم لوگ ابو بولتے ہیں، اب سے ابو۔ والد کے لیے، باپ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، والد اور اب۔ اب جو والد باپ کے معنی میں یہ خاص ہے، اور اب جو باپ کے معنی میں یہ عام ہے۔ اپنا جو سگا باپ ہوتا ہے اس کو عربی میں والد کہتے ہیں، اور جو لفظ اب ہے یہ اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے پردادا، اور عربی زبان میں لفظ اب یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے علماء فرماتے کہ یہاں جو ابھی آزر
ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تو یہاں لفظ اب سے مراد باپ نہیں ہے، حضرت ابراہیم کے چچا مراد ہے، یعنی اپنے چچا سے ابراہیم نے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، چچا مراد ہے، جبکہ حضرت ابراہیم کے باپ تو علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان کے باپ حضرت تاریخ تھے جو موحد اور مومن کامل تھے۔ اب سنیے، عربی زبان میں سوتیلے باپ، دادا، چچا، بلکہ اصول خاندان میں جو آگے تک آتے ہیں ان کو اب کہا جاتا ہے، بلکہ عربی میں استاد کو، شیخ کو، مربی کو بھی اب کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تنکحوا ما نکح آباءکم، اور ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آبا باپوں نے نکاح کیا، تو یہاں مراد سارے باپ ہیں، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے دادا کے باپ جن سے نکاح کیا ان سے تم نکاح نہ کرو۔ تو دیکھو یہاں اب سے مراد حقیقی باپ نہیں ہے جو سگا باپ ہوتا ہے، آخر تک دادا، پردادا اور ان کے باپ مراد ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اب سے مراد جو ہے وہ سوتیلا باپ، چچا، دادا، پردادا، یہ سب ہیں، اس آیت پاک سے پتہ چلا۔ ما لا تنکحوا ما نکح آباءکم۔ اسی طرح اب یہ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے حدیث پاک میں آیا ہے ردو الی ابی، آقا نے فرمایا تھا میرے باپ عباس کو بلاؤ، تو یہاں لفظ اب حضور نے استعمال فرمایا ردو الی ابی، میرے باپ عباس کو بلاؤ، تو عباس سرکار کے باپ نہیں ہیں، چچا تھے، تو یہاں گویا اب سے مراد سرکار نے چچا لیا، یعنی میرے چچا عباس کو بلاؤ، میرے چچا، حدیث پاک میں ردو الی ابی، میرے چچا عباس کو بلاؤ، تو کیا پتہ چلا کہ یہاں اب سے مراد چچا ہے۔ یہ تو لفظی بحث ہو گئی۔ اور جو والد ہے وہ خاص سگے باپ کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آئی وہ بالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ سگا مراد ہے۔ تو لفظ والد یہاں استعمال ہوا، اگرچہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ماں باپ تو تثنیہ استعمال ہوا ہے، تو والد اپنے سگے باپ اور والدہ اپنی سگی ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، تو یہاں لفظ والدات ہے یہ سگی ماں کے لیے استعمال ہوا ہے جو حقیقی ماں ہو۔ تو اب یہ آپ کو لفظی بحث کر دی۔ اب سنیے، علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفی میں، علامہ امام راغب نے مفردات میں، اور تفسیر کبیر نے تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے فرمایا کہ آزر یہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا، یہ نقلی دلائل۔ اور یہ آزر جو تھا یہ بہت بڑا بت پرست تھا، اور حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ ہے جو مومن موحد تھے۔ اور بعض روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم کا کوئی خاندانی بزرگ تھا، خاندان میں کوئی بڑا تھا۔ اور بعض لوگوں نے بتایا کہ آزر جو تھا وہ اپنی قوم کا سردار تھا، اس لیے حضرت ابراہیم آزر سے کہہ رہے ہیں اذ قال ابراہیم لابی آزر، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا ان بتوں کو خدا بناتے ہو، تو کہ وہ قوم کا بڑا ہے تو اسے تبلیغ کی کہ یہ سدھر گیا تو قوم سدھر جائے گی۔ تو یہاں اب سے مراد چچا ہے، ابراہیم کا باپ نہیں ہے، اس لیے کہ باپ اگر ہو تو پھر کئی حدیثوں پہ اعتراض آئے گا، ابراہیم نہیں حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک جتنے ہیں سب پاک ہیں، سرکار پاک پٹھوں سے پاک پیٹ میں منتقل ہوتے رہے، اور سرکار اپنے باپ جناب عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے ہیں حضور کے سلسلے میں سب مومن، موحد، ساجدین و عابدین ہیں۔ پتہ نہیں وہابیوں نے کیسے لکھ دیا معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے ایمان پہ شک کیا، شکی نہ کیا، لکھ دیا معاذ اللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اگر ایسا ہو تو بہت ساری احادیث پر جو ہے اعتراض ہوگا۔
سنیے حضور فرماتے کہ لم ازل انقل من اصلاب الا الطاہرین الی ارحام الطاہرات. آقا فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ میرے رب نے پاک پٹھوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے. یعنی آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں صاحبہ حضرت آمینہ تک جتنے سرکار کے باپ دادا، جتنے نانا نانیاں ہیں، یہ سب پاک طاہرات، طاہرین، بزرگ، عابدین، عابدات تھے، اور ان پاک اسلاف سے پاک مصطفیٰ آئے ہیں. یہ اب یہ یاد رکھیے، حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تاریخ تھا جو مومن تھے. اور یہاں جو باپ کہا گیا ہے حدیث قرآن مجید میں، یہاں باپ سے مراد چچا ہے، یا بعض روایتوں میں قوم کا بزرگ، کوئی رشتہ داری میں بزرگ تھے، بڑے تھے، اس لیے باپ کہا گیا. شیخ کو، استاد کو، بزرگ کو بھی باپ کہا جاتا ہے، اور اپنے اسلاف، اپنے خاندان میں بڑے ہوں ان کو بھی آبا و اجداد، پیشوا کو بھی آبا کہا جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں جو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک آیتیں میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ما فعل آباءنا، کیا ہم لم نفعل آباءنا، ہم وہ چیز نہ کریں جو ہمارے باپ داداؤں نے کی. کفار کہتے تھے کہ اب ہم انہیں چھوڑ دیں بت پرستوں کو. ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پہ ہمارے باپ داداؤں کو پایا، مطلب ہمارے بڑے بڑے پیشوا بت پرستی کرتے تھے، ہم چھوڑ دیں. تو دیکھو یہاں آبا سے مراد قوم کا پیشوا ہے. تو اب لفظ جو ہے یک وچن ہے، آبا بہو وچن ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور یہ عام لفظ ہے. سگے، سوتیلے، باپ، چچا، دادا، پردادا، قوم کا بڑا، قوم کا بزرگ، پیشوا، آقا، شیخ، استاد، مربی، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہذا آیت کریمہ میں جو ابراہیم کا باپ آزر بتایا گیا ہے، اس سے حقیقی باپ نہیں، یا تو چچا مراد ہے یا قوم کا بڑا مراد ہے. یہ آپ کو لفظی بحث جو ہے. اب سنیے دلائل. محققین نے دلائل پیش کیے ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنے والدین کے لیے دعا فرمائی تھی، جو دعا قبول ہوئی، رد نہ ہوئی. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی جب تعبیر کر لی تو ایک لمبی دعا فرمائی تھی. اس میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو. اور یہ دعا قبول ہوئی. اگر حضرت ابراہیم کے باپ آزر ہوتے تو آزر تو بت پرست تھا، اور ابراہیم کبھی بت پرست کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے. جبکہ یہ وصال جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے. یہ دعا قبول ہوئی، اس سے پتہ چلا کہ مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے والدین مومنین ہیں. تو یہ، اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وغفر لی لأبیہ واغفروا لی لأبیہ انہ کان من الضالین. ایک جگہ فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو اللہ تبرأ. تو یہاں جو استعمال ہوا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کا اپنے چچا آزر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس لیے تھا کہ حضرت کے ابراہیم علیہ السلام سے آزر نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لے آؤں گا، مگر وہ ایمان نہ لایا. اس لیے قرآن کہتا ہے انہ کان من الضالین، وہ گمراہوں میں سے تھا. تو یہاں جو ہے اب سے مراد چچا ہی مراد ہے، اور حضرت ابراہیم کے جو اصلی سگے ماں باپ وہ مومن موحد. آگے عرض کر رہا ہوں میں، یہ آپ سمجھ گئے. سنیے ایک روایت میں ہے کہ آزر کی موت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے. چنانچہ ابن منذر نے بسند صحیح حضرت سلیمان بن سورت سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہو گئی، آپ کو نار نمرود میں پھینکا گیا تھا، جب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تو آزر بولا کہ لو یہ میری برکت سے ٹھنڈی ہوئی ہے. کیا بولا؟ میری برکت سے آگ ابراہیم پہ گلزار بن گئی. اتنا کہنا تھا، نہ جانے کہاں اچانک سے شعلہ آیا اور اس شعلے نے آزر کو جلا کے راکھ کر دیا. اس شعلے نے
آذر کو جلا کے راکھ کر دیا۔ پھر اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم کئی سالوں کے بعد ہجرت کرتے ہیں، فلسطین گئے اور پھر آپ کی ہجرت جو ہے مکہ شریف کی طرف ہوئی، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو مکہ کی اس وادی میں چھوڑا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، رب اغفر لی ولی والدیا، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ تو اس سے پہلے تو آزر انتقال کر گیا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ شرک پہ انتقال کیا ہے تو حضرت ابراہیم مرے ہوئے مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ ان کے جو باپ چلے گئے ہیں اور ان کے جو والدہ چلی گئی ہیں ان کے لیے ایمان مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی والدہ اور ابراہیم کے باپ حضرت طارق مومن موحد تھے۔ یہ سارے دلیل ہیں۔ خیر، دوسری بات، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی یہ رسول نفیس ترین جماعت میں تشریف لائے، پاک جماعتوں میں پیدا ہوئے تشریف لائے۔ تو پتہ چلا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب نفیس ہیں، سب بزرگ ہیں، نفیس سے کوئی خسیس نہ تھا۔ اگر آزر حضرت ابراہیم کا باپ ہوتا تو حضور کے نسب میں کیسے شامل ہوتا، جبکہ سب پاک ہیں، اور یہ مشرک تھا آزر، اور مشرک جو ہے وہ نجس ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، تو جب نجس ہے تو پھر اس آزر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جگہ کیسے مل سکتی ہے؟ تو یہ چچا تھا حضرت ابراہیم کا، یا جو ہے نسب ان کے خاندان میں کوئی بزرگ تھا؟ حضرت ابراہیم سے لے کر ہمارے نبی، حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پاک ہیں۔ سنیے، اس لیے علماء نسب رسول بیان کرتے ہیں۔ حضور کا نسب حضرت آدم سے لے کر جو خاص انبیاء کرام آتے ہیں ان میں سے عام اور جو ہے ایک ظاہر روایات میں کل 6 انبیاء کرام آتے ہیں۔ سنیے، میں عرض کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، حضرت اتوش، قینان، مہلائل، یرد، ادریس علیہ السلام، متوشلح، الملک، نوح علیہ السلام، ارفشند، شالق، حضرت عابر، حضرت فالق، ان کے بیٹے ارغو، ان کے بیٹے حضرت شہروخ، ان کے بیٹے ناخوت، ان کے بیٹے تاریخ جو حضرت ابراہیم کے والد ہیں، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کے بیٹے قیدار، ان کے بیٹے حمل، ان کے بیٹے بنت، ان کے بیٹے سلامان، ان کے بیٹے شجف، ان کے بیٹے یعرب، ان کے بیٹے حمیسہ، ان کے بیٹے حضرت یسع، ان کے بیٹے ادو۔ یہ حضرات ان میں ایک اختلاف ہے۔ اور پھر آگے ان کے بیٹے عدنان، ان کے بیٹے ماد، ان کے بیٹے نزار، پھر مدر، پھر یاس، پھر مدرکہ، پھر خزیمہ، پھر کنانہ، پھر مدر، پھر مالک بن فہر، پھر غالب، پھر لوئی، پھر کعب، پھر مرہ، پھر کلاب، قضی، عبد المناب، ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ و محمد رسول اللہ۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب رسول ہے، اور یہ جتنے ہیں یہ سب مومن موحد تھے، یعنی پاک پٹھوں میں پاک پٹھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو منتقل کرتا حضرت عبداللہ کی پیٹھ میں لایا، اور وہاں سے حضرت آمینہ کے شکم میں پاک جگہوں سے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہی ہے، ان میں کل 6 نبی ہیں، حضرت آدم، حضرت شیش، حضرت ادریس، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، باقی سب بزرگ ہیں، ساجدین ہیں، عابدین ہیں۔ تو یہ سنیے، جب یہ سن لیے اب سنو واقعہ اصل عرض کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، یہاں باپ سے مراد چچا ہی لینا ہے، ترجمہ میں اب کا کر رہا ہوں، دماغ میں وہی رکھیے گا۔ اپنے باپ آدر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو ساری بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی دکھا دی، تاکہ لیکون من الموقنین، اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ پہلے اس کی آپ کو اصل واقعہ عرض کر دوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے ہیں بت پرست کا زمانہ، بت پرستی کا زمانہ ہے، اور اس وقت نمرود بن کنعان اس کی بادشاہت ہے۔ نمرود کا نام تو سنا ہے، جہاں مچھر کا ذکر آتا ہے نمرود کا ذکر آتا ہے، اور جہاں نمرود ذہن میں آتا ہے وہاں مچھر دماغ میں آ جاتا ہے۔ ایک مچھر نے اس کو زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا تھا۔ تو نمرود بن کنعان جو تھا یہ ساری دنیا کا بادشاہ بنا تھا، اور اس کا پایہ تخت جہاں اس کی بادشاہت تھی وہ شہر بابل تھا، جو بغداد اور کوفہ کے درمیان واقع ہے۔ اب اسے بابلین کہتے ہیں، اب ویران ہو چکا ہے، زیادہ کچھ نشانیاں باقی ہیں، مگر جہاں وہ پایہ تخت کیپیٹل جو تھا وہ شہر بابل تھا، جو بغداد اور کوفہ کے درمیان واقع ہے۔ اور نمرود وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج پہنا۔ اس سے پہلے بادشاہ لوگوں میں تاج کا رواج نہیں تھا۔ نمرود پہلا بادشاہ تھا جس نے تاج کا رواج دیا، تاج پہنا، اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، سجدے کراتا، اور اس نے اپنے دربار میں کچھ جادوگر، نجومی اور کاہن لوگ رکھے تھے، اور وہ ساری اس کی حکومت چلاتے تھے ستاروں پر، اور شیاطین کے ذریعہ اسے خبر دیتے تھے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، اور اسی طرح سے ان کا معاملہ اس کا چلتا رہتا۔ اور پھر اس کو طاقت مل گئی، اللہ نے پوری زمین پہ اس کو بادشاہت دے ڈالی، سلطنت دی، مگر دماغ بگڑ گیا۔ ان جادوگروں، نجومیوں اور کاہنوں کے کہنے سے وہ کل کی خبر بھی دے دیتا تھا، کبھی غلط بھی ہوتی، اور شیاطین مدد کرتے تھے، اور اس کا رعب دبدبہ ایسا بڑھ گیا کہ پھر لوگ ڈرنے لگے، یہاں تک کہ پھر وہ لوگوں کو اپنا جو ہے کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، اور لوگ اسے خدا ماننے لگے۔ خیر، ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا، ایک ستارہ آسمان پہ چمکا، جس کی چمک سے سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، جس کی چمک سے سورج ماند پڑ گیا، سورج کی روشنی گٹ گئی، ماند پڑ گئی۔ اب اٹھا تو اس خواب سے وہ گھبرا گیا، کاہنوں سے تعبیر پوچھی کہ خواب کا مطلب کیا ہے۔ کاہنوں نے، جادوگروں نے، نجومیوں نے بتایا کہ تیرے شہر میں اس سال ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری بادشاہت کو زوال پذیر کرے گا، تیرے لیے خطرہ ہوگا، تیری بادشاہت اور تیرے لیے بربادی کا سبب بنے گا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، وہ ستارہ طلوع ہونے والا ہے جو تیرے بادشاہت کے سورج کو زوال میں لے آئے گا، لہذا اس کی تعبیر یہ ہے وہ ستارہ اسی سال پیدا ہونے والا ہے جس کی چمک سے تیری یہ ظاہری روشنی ماند پڑ جائے گی۔ ڈر گیا، اس نے یہ سنتے ہی کہا کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کو رہنے نہ دیا جائے، قتل کرو۔ وہ اس سال ہی پیدا ہونے والا ہے، جب ہوگا تو جب زندہ بچے گا تب تخت پلٹے گا میرا، جتنے بچے پیدا ہوں اس سال سب کو قتل کرو، اور بچیاں ہوں، لڑکیاں ہوں، ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، اور اس کے علاقے میں جتنی عورتیں حاملہ تھیں، پریگنیٹ تھیں، ان کو ڈھونڈا بھی گیا، نگرانی بھی کی گئی، اور جو ہے اس پہ واچ رکھی گئی۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو تو ٹھیک ہے، اگر لڑکا پیدا ہوتا تو فوراً قتل کر دیا جائے، لڑکا ہی ہوگا جو تخت پلٹے گا اس کا۔ خیر، اور دوسرا حکم یہ اس نے لگایا کہ اس پورے سال میں کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، یہ بھی حکم لگایا، کوئی بھی شوہر، کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ مردوں کو، شوہروں کو ان کی بیویوں سے الگ کر دیا، اور یہ سارا معاملہ سپاہی، پولیس، حکومت کے حوالے
اس نے کر دیا اور وہ لوگ بہت اچھی طرح نگرانی کرنے لگے۔ اب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ یعنی حضرت طارق کی بیوی جن کا نام اوفا بنت نمر کہا جاتا ہے، روایتوں میں اوفا بنت نمر، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ماں صاحبہ، وہ حاملہ تھی، پریگنیٹ تھی، مگر جب نمرود کے سپاہیوں نے اور دایا اور عورتوں نے تفتیش کی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ کے پیٹ یا ان کے جسمانی حالت سے ایسا نہیں لگا کہ یہ حاملہ ہیں یا پریگنیٹ ہیں، ایسا پتہ نہ تھا کیونکہ بہت کم عمر تھی، اور پھر قدرت الہی کا ظہور ہونے والا تھا کہ حمل ظاہر نہ ہوا۔ اب پھر کسی بھی طریقے سے جو ہے حضرت ابراہیم کے والد ان کے پاس بیوی کے پاس پہنچے اور وہ حاملہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص پیغمبر جو جد الانبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہی کے ذریعہ دنیا میں آنے والے ہیں، حضرت ابراہیم کے والد طارق نے اپنی بیوی سے صحبت کی، حاملہ ہوئی حضرت ابراہیم کی والدہ، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اب ڈر لگا کہ کہیں پتہ نہ چل جائے، کہیں پتہ نہ چل جائے، اگر پتہ چل گیا کہ حاملہ ہوں تو پھر زیادہ نگرانی ہو جائے گی، اور پیدائش جب ہوگی میرے بچے کی تو یہ قتل کر دیں گے اگر لڑکا ہوا تو۔ خیر، تو حضرت ابراہیم کی جو والدہ تھی آپ ایک پہاڑی علاقے میں چلی گئیں، پہاڑوں کے علاقے میں یا غار نظر آئی، آپ غار میں تشریف لے گئی، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب، اس سے کچھ دن پہلے غار میں چلی گئیں، اور پہاڑوں کا علاقہ سلسلہ تھا، ایک بہت اندر پہاڑ میں غار تھی، اس غار میں حضرت ابراہیم کی والدہ تشریف لے گئی، اور وہیں پر جناب ابراہیم تشریف لے آئے، آپ کی ولادت ہوئی۔ اب حضرت ابراہیم کی والدہ نے اس غار پہ ایک پتھر رکھ دیا، پتھر، اور حضرت ابراہیم کو خدا کے حوالے کر کے گھر پہ چلی آئیں، غار پہ منہ پہ پتھر رکھ دیا، اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، پتھر رکھا ان کی والدہ نے اور گھر پہ چلی آئی، اس لیے کہ وہاں بھی سپاہی آنا جانا کریں گے، دایا آنا جانا کرتی ہے کہ کہاں گئی، سب پہ واچ رکھا گیا ہے، تو ڈر کے مارے گھر پہ چلی گئی اور حضرت ابراہیم کو غار میں چھوڑ دیا۔ ایک دو دن کے بعد پھر بیٹے کی محبت ہے تو پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، ایک دو دن کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ جا کر اس غار میں دیکھتی ہیں، پتھر ہٹائے اندر گئی، حضرت ابراہیم کو دیکھا، اللہ اللہ، حضرت ابراہیم اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انگوٹھے سے دودھ کی نہر کو جاری کر دیا ہے، دودھ کی نہر جاری کر دیا ہے۔ فوراً حضرت ابراہیم کی والدہ نے سجدہ شکر کیا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اس حال میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بہت صحیح و سالم میں دودھ و شہد نکل رہا ہے، بہت خوش ہوئی۔ پھر روزانہ اسی طرح آتی، بچے کو دیکھتی، چلی جاتی، پھر جب محبت غالب آتی پھر آ جاتی، دیکھتی، چلی جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا فرشتوں کے ذریعہ، اور اس حضرت ابراہیم کے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے میں اللہ نے دودھ و شہد جاری کیا۔ اور اب نبی تو جب دنیا میں آتا ہے عقل لے کے آتا ہے، شعور لے کے آتا ہے، ادراک فہم لے کے آتا ہے، سمجھداری لے کے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھوک و پیاس لگتی، انگوٹھا منہ میں لے جاتے، اسی سے شہد و دودھ نکلتا رہتا، اللہ اللہ، روزانہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مگر اب بہت جلد نمرود کی ساری بادشاہت کا تختہ پلٹنا ہے، اب زیادہ انتظار نہیں کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام ایسا کیا کہ آپ کے تعلق سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتے جتنا اور بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے،
ایک مہینے میں آپ اس قدر آپ کی عمر بڑھتی جس قدر اور بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ 15 مہینے میں حضرت ابراہیم 15 سال کے لگنے لگے. 15 سال کے بہت اچھی طرح آپ پرورش ہوتی رہی اور آپ بڑھتے رہے. جب عقل آ گئی، یعنی عقل تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پیدائش پہ اللہ تعالیٰ شعور عقل ادراک دیتا ہے. جب آپ بڑھ گئے، عمر 15 سال کی طرح عام بچوں جو 15 سال کے ہوتے ہیں 16 سال کے اس طرف آ گئے، عمر میں آ گئے. جب والدہ کو ایک بار بیٹی تھی اور سب باتیں ہو رہی تھی، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی ہے، رسالت سے سرفراز کرنا ہے. اللہ تو ایک دن اپنے اب پورے بابل میں پورے علاقے میں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا خدا نمرود ہے، ہمارا مربی وہی ہے. سنیے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن بچپنے کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ تمہارا رب، یعنی اپنی طرف اشارہ کیا کہ والدہ تمہارا رب یعنی مربی، پرورش کرنے والا. میں کہا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ بھی میری طرح کھاتے اور پیتے ہو، حاجت مند ہو، ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی، اور جس سے ضرورت ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سے ضرورت ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تمہارا رب کون ہے؟ کہا تمہارے والد. کہا آپ نے پوچھا کہ اچھا ابا جان بھی حاجت مند ہے، تو پھر وہ جو حاجت مند ضرورت مند ہو وہ مربی جو ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا رب کون ہے؟ تو چونکہ علاقے میں یہی مشہور تھا، لوگ اسی طرح جو ہے آخر تک نمرود سے ملا دیتے تھے. تو کہا نمرود یعنی تاریخ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی، ان کی کچھ ملازمت تھی نمرود کے یہاں، کچھ کام کرتے تھے تو وظیفہ پاتے تھے، تنخواہ ملتی تھی. تو اس اعتبار سے کہ مربی وہاں سے تنخواہ ملتی ہے، وہاں سے جو رقم ملتی ہے اسے گزارا ہوتا ہے، تو مربی معنی مراد ہے. پھر آتے آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نمرود بھی ہماری طرح کھانے کا محتاج ہے، حاجت مند ہیں، ہزاروں حاجتیں ہیں، اور جو حاجت رکھتا ہو وہ انسان ہے، وہ رب نہیں ہے. رب وہ ہوتا ہے جو حاجت سے ضروریات سے پاک ہوتا ہے، ضروریات سے پاک ہوتا ہے. اب جب اتنی فصیح ہو، بھلے اس عمر میں ایسی جب زبان ایسا کلام ان کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم سے سنا، تو گھر پہ آ کر اپنے شوہر طارق سے کہتی ہے ہمارا بیٹا انوکھا اور نرالا ہے، ہمارا بیٹا انوکھا اور نرالا ہے. کہا کہ یہی ہے نمرود نے جس کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے کہ وہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے تخت کو پلٹے گا. حضرت ابراہیم کے والد اپنی بیوی کی بات سن کر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا ہمارا بیٹا ہی وہ ہے جو تخت نمرود پلٹے گا. تو کہا کہیں اگر خبر مل گئی تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے اور پھر کچھ اور معاملہ بگڑ جائے گا. تو اب ان کو خوف ہوا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ زیادہ اس بات کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا. اللہ اب کافی سال تک غار میں رہے. رشتہ داروں کو اور جو عزیز تھے بالکل قریبی ان کو پتہ تھا. اب دیکھیے آپ کبھی غار سے باہر تشریف نہیں لاتے، اور لائے تو ایک مرتبہ لائے، اس وقت لائے جب آپ کی قوم کے بہت سارے لوگ ارد گرد تھے. باہر غار سے نکلے اور ان لوگوں میں حضرت ابراہیم کے نسبی چچا آزر بھی تھا، اور یا تو چچا یا میں نے عرض کیا کہ یا قوم کا بڑا وہ بھی تھا. اب جب حضرت ابراہیم غار سے باہر آئے تو پھر اللہ کی وحدانیت پہ مناظرہ کیا. اللہ اب سنیے، اب آپ کو ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، اب سمجھ میں آئے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ آزر، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھا دیے ساری آسمانوں کی بادشاہتیں اور ساری زمین کی بادشاہتیں. کیوں دکھائیں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اس لیے کہ وہ عین الیقین میں سے ہو جائیں, یقین کرنے والے عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں, تاکہ دکھایا کہ اب جب دیکھنے کے بعد ابراہیم جب قوم میں آئے اور قوم سے خدا کی وحدانیت پہ مناظرہ اور دلیل دیں تو دلیل اتنی مضبوط ہو کہ عقل میں بھی آ جائے, اور ابراہیم کہیں کہ میں نے دیکھ لیا ہے ملکوت سماوات و ارض کا مالک اللہ ہی ہے. اس لیے اللہ نے دکھا دیا تاکہ علم الیقین سے عین الیقین آ جائے. علم الیقین عین الیقین کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس علم ہے کہ یہ چیز ہے, ہمیں معلوم ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے, ہم گئے نہیں ہیں کبھی, اگر نہیں گئے ہیں مسجد اقصیٰ ہے تو یہ علم الیقین ہے کہ گئے نہیں, یہ فقیر ہو کے آئے الحمدللہ. اب پتہ ہے اور خبر تواتر سے ثابت ہے, کنفرم ہے کہ مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے, علم ہے, گئے نہیں ہیں. مگر کبھی اللہ نے کرم کیا, آپ فلسطین چلے گئے اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے نماز پڑھ لی, دیکھ لیا, تو اب علم الیقین عین الیقین میں بدل گیا. علم الیقین عین الیقین میں بدل گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے, آپ کو علم الیقین ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہتیں اللہ کی ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا کر ابراہیم کو دکھا دیا تاکہ علم الیقین سے ابراہیم کو عین الیقین آ جائے. اب اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ایک چٹان پہ کھڑے ہوتے ہیں, ایک بہت بڑی چٹان پر حضرت ابراہیم کو کھڑا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی وحی آئی. رب فرماتا ابراہیم اوپر دیکھو, اوپر دیکھو. جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر دیکھتے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے؟ عرش, کرسی, لوح, قلم, ساتوں آسمان, اور اس آسمان کی ساری حقیقتیں اللہ نے سارے حجاب, سارے پردے نظر ابراہیم سے ہٹا ڈالے. پہاڑ پہ کھڑے ہو کر جناب ابراہیم ساتوں آسمان, اس کے طبقات, ان کی حقیقتیں, ان میں بسنے والے ملائکہ, عرش, کرسی, لوح, قلم, جنت و دوزخ, سب کا مشاہدہ جناب ابراہیم کر رہے ہیں. ملکوت سماوات کا مشاہدہ کیا, ملکوت سماوات کا مشاہدہ جناب ابراہیم نے کیا. پھر اللہ فرماتا ابراہیم اب نیچے دیکھو. جب نیچے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو تحت الثری تک سارے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے. حضرت ابراہیم اس چٹان پہ کھڑے ہو کر زمین کے ساتوں طبقات اور نیچے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سب حضرت ابراہیم ملاحظہ فرما رہے ہیں. بس اسی کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھا دی ساری آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہتیں. کیوں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے. اور پھر جب یہ دیکھ کر اپنی قوم کے پاس جائیں گے تو بتائیں گے یہ سورج خدا نہیں ہے, یہ چاند خدا نہیں ہے, ستارہ خدا نہیں ہے, میں رب کی بادشاہت دیکھ کے آیا ہوں جس نے زمین و آسمان کی بادشاہتیں بنا ڈالی ہے. وہ رب ہے جو سب کا خالق ہے, وہیں عبادت کے لائق ہے, وہیں خدا ہے. اب پھر حضرت ابراہیم غار سے باہر آتے ہیں اور اپنے باپ آزر سے مناظرہ ہوتا ہے اور اپنی قوم کے سامنے ہوتا ہے مناظرہ, ساری قوم جمع ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ جو ستارہ چمکا ابراہیم وہ ہمارا خدا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا, اور جب ان پہ رات کا اندھیرا آیا ایک ستارہ دیکھا. لوگ کہتے ہیں یہ خدا ہے. قَالَ هَذَا رَبِّي, ابراہیم کہتے ہیں یہ رب ہے. تعجب میں یہ رب ہے, نہیں نہیں. فَلَمَّا أَفَلَا, جب ستارہ غائب ہو گیا, ستارہ زہرہ, ستارہ مشتری غائب ہو گیا, چھپ گیا, حضرت ابراہیم کہتے ہیں لا احب الآفلین, ارے جو ہے ڈوبنے والے خوش نہیں آتے, ڈوبنے والے خوش نہیں آتے, اور ڈوبنے والے خدا نہیں ہوتے ہیں. ستارہ خدا نہیں ہے, جو ڈوب جائے وہ کیسا خدا ہے؟ جو خود چھپ جاتا ہے, چھپنے والا خدا نہیں ہوتا ہے. اب
پھر آپ نے چاند کو دیکھا، پھر چاند چھپ گیا، سورج کو دیکھا. یہ پورا واقعہ ہے. انشاءاللہ تعالی وقت کافی ہو گیا، انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں یہ پورا واقعہ عرض کرتا ہوں. اور یہ پوری آیت کریمہ کی تفسیر فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهديني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. انشاءاللہ تعالی اس کا پورا جو مناظرے کا واقعہ ہے اور آپ نے جو دلیل قائم کی ہے خدا کی وحدانیت پر، انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں.